یہ ہے جنگل میں پائے جانے والا ایک ایوریج سانپ جس کی ہائٹ 6 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک لمبی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم وقت میں 6 کروڑ سال پیچھے جائیں تو ایک ایوریج سانپ کی ہائٹ بھی 40 فٹ تک لمبی ہوتی تھی. اس سانپ کو سائنٹسٹ نے ٹائٹینو بوا کا نام دیا تھا جو اب تک دنیا میں پائے جانے والا سب سے بڑا سانپ تھا، جو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک پورے کروکوڈائل یعنی ایک پورے مگرمچھ کو بھی مار کر کھا جایا کرتا تھا. سائنٹسٹ کے اکارڈنگ اگر یہ سانپ ڈائناسورس کے زمانے میں اس دنیا میں زندہ ہوتا تو یہ ڈائناسورس کی بھی کچھ قسموں کا شکار کر سکتا تھا. لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے جانور بھی موجود تھے جو اس سانپ سے بھی زیادہ تیز اور خطرناک تھے. ایسے جانور جن سے اگر آج کا انسان سامنا کرتا تو شاید کچھ ہی سالوں میں انسانی نسل ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جاتی. تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ان خطرناک کریچرز کی جو اس دنیا سے ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کریچرز کے بارے میں بھی بات کریں گے جن کے ایکسٹنٹ ہونے کی وجہ ہم انسان ہیں. اور لاسٹ میں ہم ایک ایسے جانور کے بارے میں ذکر کریں گے جو اس دنیا سے ایکسٹنٹ تو آج سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا لیکن سائنٹسٹ نے اسے ڈی ایکسٹنٹ کر دیا ہے. امیجن کریں ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ جنگل، نہ پہاڑ، صرف سمندر اور اس کا گہرا اندھیرا، اور ایسے خطرناک جانور جو آج کے دن صرف کہانیوں میں سنائی دیتے ہیں. انہی میں سے ایک تھا سی اسکارپین، ایک ایسا سی کریچر جو لگ بھگ 400 ملین سال پہلے زمین اور پانی دونوں پر رہتا تھا. اس کا سائنٹیفک نام تو یوریپٹیرڈ تھا مگر لوگ اسے سمندری بچھو کے نام سے جانتے ہیں. یہ جانور کسی چھوٹی مچھلی کی طرح نہیں تھا بلکہ یہ ایک 8 فٹ لمبا خوفناک دکھنے والا کریچر تھا. دکھنے میں تو یہ ایک لوبسٹر اور اسکارپین کی طرح لگتا تھا لیکن اس کا سر کسی بھی عام اسکارپین کے مقابلے 2 سے 2.5 گنا زیادہ بڑا ہوتا تھا. اس کے پنجے اور ناخون اتنے تیز اور خطرناک تھے کہ وہ اپنے شکار کو ایک ہی جھٹکے میں پکڑ کر مار ڈالتا تھا. اس کا جسم اتنا سالڈ اور مضبوط تھا جو اسے نہ صرف شکار کرنے میں مدد دیتا بلکہ دوسرے سمندری شکاریوں سے بھی محفوظ رکھتا تھا. یہ اکثر سمندر کی گہرائیوں میں چھپ کر بیٹھا رہتا تھا اور جیسے ہی کوئی جانور اس کے قریب آتا وہ اچانک ان پر حملہ کر دیتا. دنیا کے مختلف حصوں میں جب اس کے فوسلز ملے تو سائنٹسٹ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایک ایسا خوفناک جانور بھی سمندر پر راج کر چکا ہے. یہ جانور اتنا خطرناک تھا کہ اگر آج کے دور میں یہ سمندر میں موجود ہوتا تو شاید سکوبا ڈائیورز اور ریسرچرز کبھی پانی میں پیر ہی نہ رکھ پاتے. اور سائنٹسٹ کے اکارڈنگ اسے اس وقت کا سب سے خطرناک شکاری کہنا غلط نہیں ہوگا. لیکن اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آخر یہ جانور اس دنیا سے ایکسٹنٹ کیسے ہوا؟ سائنٹسٹ کی مانے تو اس کی 2 سب سے بڑی ریزنز تھی. پہلا ریزن سمندر کے پانی میں ہونے والا ایسیڈک چینج تھا اور دوسرا سب سے بڑا ریزن ایک ایسا شکاری تھا جو سی اسکارپینز کا بھی شکار کر لیتا تھا. یہ کوئی اور نہیں بلکہ 20 فٹ لمبی ایک خطرناک دکھنے والی مچھلی تھی جسے سائنٹسٹ نے ڈنکلیوسٹیس کا نام دیا تھا، جنہوں نے سمندر میں ایوالو ہوتے ہی سی اسکارپینز کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا اور آخر میں یہ اسپیشیز اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ایکسٹنٹ ہو گئی تھی.